تو اس کے بعد جھنڈے جلائے جاتے ہیں پاکستان کے. اگر یہی واقعہ بھارت کی طرف سے ہوا ہوتا، بھارت کی طرف سے اگر ہمارے کوئی میجر یا ہمارے کوئی آرمی آفیسر یا ہمارے کوئی کمانڈر یا کوئی لیفٹیننٹ شہید ہوئے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ ہوتی، تمام ریلیجس پارٹی سڑکوں پہ ہوتی اور احتجاج کر رہی ہوتی. افغانستان میں نفرت پنپ رہی ہے، بول رہی ہے، پیک پر ہے، آپ خود ہی اس کے بارے میں کہہ چکی ہیں. لیکن پاکستان میں اتنی اپنائیت کیوں ہے افغانستان کے لیے؟ دس از اے بگ کوسچن جس کا مجھے آج آنسر آپ ہی سمجھا سکتی ہیں. مسئلہ یہی ہے جو چودھری صاحب نے بھی کہا، منان صاحب نے بھی، کہ ہمیشہ سے ہماری فارن پالیسی کے اندر فلاز رہے ہیں. ہم افغانستان کو 5واں صوبہ بنانا چاہتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ 5واں صوبہ بناتے بناتے اپنے 4 جو ہیں وہ کمزور ہو گئے. تو اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہم نے جس طرح بنانی چاہیے وہ غلط تھی. ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ مودی جی کر رہے ہیں. اب دیکھیے، اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو سراہنا چاہیے. ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کتنی اچھی پالیسی ہے کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ نریندر مودی کو مل رہا ہے. ایران کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے کتنے بڑے بڑے معاہدے جو ہیں وہ ہندوستان کر رہا ہے. افغانستان کے اندر ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے ڈیم اور سڑکیں جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے میڈیا کے حوالے سے جتنا ان کا کلچرل انفلوئنس بڑھ گیا ہے وہ سب کے سب ہندوستان کر رہا ہے. تو ہم نے کہاں پہ کوششیں کی ہیں؟ آپ ریسنٹلی آپ نے سوال پوچھا تھا پالیسی بنا کون رہا ہے. آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں جنرل راحیل شریف کے سامنے ہماری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور باڈی لینگویج آپ نے محسوس کی ہوگی کہ نیوکلیر سپلائی گروپ کے اندر آپ نہیں ہیں، آپ کو پھینک دیا گیا بالکل مکھی کی طرح باہر. اسی طرح آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ناراض ہیں اور پھر آپ کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک کر لیں. کہ بھارت کے بعد جو افغانستان ہے وہ بھی پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. مطلب دا پوائنٹ از کہ ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آئے روز بارڈرز کے اوپر، لائن آف کنٹرولز کے اوپر جو ہے ہماری کشیدگی رہتی ہے، فائرنگ رہتی ہے، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر. لیکن اب افغانستان کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا اس طرح سے پراپر بارڈر نہیں ہے جس طرح پاکستان اور بھارت کا بارڈر ہے. لیکن اس کے باوجود افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی آج کل چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کل کی جو فائرنگ ہوتی ہے ہمارے میجر علی اکبر چنگیزی صاحب کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. جی آسفا. ہاں بالکل بینش، ایک تو بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ صورتحال بڑی سنگین ہو گئی ہے. دیکھیے ہم اس وقت جس صورتحال کے اندر ہیں، 3 ہمارے ہمسائے ہم سے ناراض ہیں. ایک افغانستان ہے، دوسرا ایران ہے جس کو کہ ہم نے ریسنٹلی ناراض کیا اور تیسرا ہمارا ہمسایہ ہندوستان ہے. اور ان تینوں کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی پاکستان کے خلاف. ایک چائنا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیڈیٹلی جو ہے وہ ہمیں کوئی رسپانس اس طرف سے آ سکے گا. سو افغانستان کی طرف سے حملہ ہونا پاکستان کے اوپر، اور وہ بھی صرف اس بات کے اوپر کہ پاکستان اپنی جو 39 میٹرز اندر اپنی چیک پوسٹ بنا رہا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فوجی ان کا شہید ہوا، ہلاک ہوا، ایک ہمارا شہید ہوا. اور کل جس طرح سے ان کو جب دفنایا گیا تو آج وہاں پہ بہت زیادہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے اور جس طرح سے پاکستان کے پرچم کو نظر آتش وہاں پہ کیا گیا. تو یہ ایک اینگر اور ایک پاکستان کے خلاف نفرت جو ہے افغانستان کی جو نہ سمجھ میں آنے والی ہے وہ ایک دم سے اجاگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی فارن پالیسی کو بھی دیکھنا چاہیے اور بالکل اگر ہم سنسیئر ہیں ہمیں اپنی ہی فارن پالیسی کو دیکھنا چاہیے. لیکن افغانستان کی طرف سے اس طرح کے اٹیکس نیچرلی اس صورت میں قابل قبول نہیں ہے، جبکہ ایک بڑی تعداد افغانیوں کی خود پاکستان کے اندر اب بھی موجود ہے اور ہر مشکل وقت میں پاکستان افغانستان کے کام آئے. سو ایک تو یہ نقطۂ نظر ہے. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ پاکستان کیوں ایسی نوبت آئی کہ افغانستان پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، کیوں ایسی نوبت آئی ہے کہ ایران ہمارے خلاف جا رہا ہے، اور کیوں ایسی نوبت آئی ہے کہ افغانستان جو ہے، ہندوستان جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی آنکھیں دکھاتا رہا، لیکن اب تینوں کا گٹھ جوڑ بھی ہو گیا. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بالکل اس وقت ناکام ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی پاکستان کو کہیں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی. اور اس کی وجہ یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس خارجہ پالیسی ہے نہیں، اور جن کے پاس خارجہ پالیسی ہے نیچرلی ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے. سو اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے جس کا نقصان پاکستان کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی ہے. المناک پہلو یہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ہم اس کے فرنٹ لائن ایلائی ضرور ہیں، لیکن اس کے تعلقات انڈیا سے ہم سے زیادہ بن گئے ہیں.
اتنا لمبا وقفہ ایران کے ساتھ وہ دور رہا ہے، لیکن ہمیں اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ایران بھی تعلقات کے اعتبار سے آگے گزر گیا ہے. یعنی ہم اپنے ریجن کے اندر آئسولیٹ ہیں. نہ انڈیا ہمارے ساتھ، نہ افغانستان ہمارے ساتھ، نہ ایران ہمارے ساتھ، نہ امریکہ ہمارے ساتھ. اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کی حکومتیں، میں اس کی نہیں بات کر رہا، مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا خارجہ پالیسی تشکیل دی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ حالات کے دباؤ کے اندر ہوتی ہے. سر کیا بہتر نہ ہوتا کہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا ایک میجر گوا دیا، ہمارے ایک میجر شہید ہو گئے، اور جس طرح سے نفرت انگیزی ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ وہاں پہ پرچم چلائے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم اس طرح کا کوئی احتجاج نہیں دیکھ رہے جب ہمارے میجر کو شہید کیا جاتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ مسٹر پرائم منسٹر، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، شفا دے، وہ جلد پاکستان آئے، وہ کوئی تگڑا بیان دے دیتے. کہ ابھی اعجاز چودھری صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم کسی اور کی گیم کھیل رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے، یا میری عمر کے جو لوگ ہیں، کہ جناب وہ چھٹا بیری بیرا آ رہا ہے اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا گیا. اس وقت بھی امریکہ نے ہندوستان کا ساتھ دیا، مکتی بانی کا ساتھ دیا. بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہم کب تک امریکہ پہ اعتبار کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اور اس سے کسی کو انکار نہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا اعتبار نہ کرو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو اگر ہمارا دشمن یا افغانستان جو ہے وہ ہمیں پاکستان کے اندر ہی آ کے مار رہا ہے اور ہم محض صرف ان کے امبیسڈر کو بلا کے ایک احتجاج کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وزیر دفاع صاحب جو خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ان کو ایک پروگرام میں انوائٹ کیا جاتا ہے جیو میں، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، وہ وہاں پر آ کے اپنی پالیسی لائن ایک بتاتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا خون بہے گا تو اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن ہمیں آفیشلی کچھ نہیں بتایا جاتا. ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر سچویشن؟ یہ تو سچویشن ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، پہلے بھارت اور اب افغانستان. میرے خیال سے ریٹنگ کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، لیکن ریٹنگ کے مسئلے سے کہیں زیادہ پرائیورٹی کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا ہمارے حکمران نے مسٹر پرائم منسٹر کی طرف سے بھی ایک تگڑا بیان آ جاتا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہماری خارجہ پالیسی کو ری وزٹ کیا جاتا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پیناما کی، ہم بات کر رہے ہیں TORs کی، اور اسی کے اوپر 8ویں بیٹھک ہوتی ہے، وہ بھی بے نتیجہ. میں بالکل اس کے اوپر واپس آؤں گی، لیکن اعجاز سے آپ سے اس حوالے سے مجھے ایک کوسچن کرنا، جو ایک کوسچن پینڈنگ رہ گیا. آپ نے کہا 20 لاکھ افغان مہاجرین ہوں گے ہمارے پاس، 25 لاکھ افغان مہاجرین ہوں گے، چلیں جی 30 لاکھ افغان مہاجرین ہیں. ڈونٹ یو تھنک سو کہ اٹس ہائی ٹائم کہ PMLN یا ہماری گورنمنٹ یا پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو اس حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے ری وزٹ کرے، واپس بھیج دے. بھائی آپ UN کے کہنے کے اوپر ایکسٹینڈ کیوں کر رہے ہیں جو کہ جون میں ختم ہو گئی؟ واپس بھیجیں، افغانستان کو پتا چلے کہ جی آٹے دال کا بھاؤ بھی ان کو پتا چلے، اور ان کو پتا چلے کہ پاکستان ان کے اوپر کیا فیور کر رہے ہیں. کیا چکر کیا ہے؟ کیا پیسوں کا چکر ہے؟ کیا ڈونیشنز کا چکر ہے؟ کیا چکر کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال سے ہمارے جو حکومت کے سربراہ ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ذاتی دوستیاں بھارت کے حکمرانوں سے، گلف کے حکمرانوں سے، سعودی حکمرانوں سے، وہ اس طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اور آپ اس بات کو جانتی ہیں کہ ہمارا کوئی وزیر خارجہ تو موجود نہیں ہے کل وقتی، اور خود پرائم منسٹر کے بعد جی ظاہر ہے اس کوئی ملک جس طرح وزیر اعظم کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح وزیر خارجہ کے بغیر بھی نہیں چل سکتا. وہ ایک وزیر خارجہ ایک فرد نہیں ہوتا، وہ پورا ایک ادارہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہماری توجہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ ہم. دوسرا یہ بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے کہ CPEC کے اس منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ کو بھی بہت تکلیف ہے، اور ہم ہمسایہ ملکوں کو بھی آن بورڈ نہیں لے سکے. حالانکہ ہم لے سکتے ہیں. ہم نے LNG کا جا کے وہاں سے کر لیا ہے قطر سے. ہم نے کیوں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس بنیاد کے اوپر خراب کیا؟ کیوں ہم نے وہ ان سے گیس ہم نہیں لے رہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی بہت زیادہ اپنی کمزوریوں کی طرف خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک ٹینشن ہمارے ملک میں ہمیشہ رہتی ہے، سول اور ملٹری کشاکش رہتی ہے. آج کل تو ویسے اپوزیشن کی زیادہ ٹینشن ہے. میرا خیال ہے دیکھیے اپوزیشن یہ جو انٹرنل فرنٹ ہے نا، اس کو فی الحال ابھی بھول جائیں. جب آپ باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر اپوزیشن، حکومت، یہ سب چیزیں ایک ہی طرف، میں آپ سے بھی سب ایک ہی طرف سے ہونی چاہیے. میں آپ سے بھی کہہ سکتی ہوں جی ہاں، انٹرنل چیزوں کو آپ بھول جائیں. بالکل کہیں. اب پیناما سے آگے یعنی آپ پیناما سے بھی جب آئیں گے تو فائنل کریں اور آگے نکلیں. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ بھول جائیں. جو آپ نے مطلب لیا ہے نا، وہ میں نہیں کہنا چاہتا. جب ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہم جائیں گے تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور
جو کمی ہوگی اس کا ہم نشاندہی کر رہے ہوں گے. جو آپ نے یہ سوال کیا ہے نا جی مہاجرین کا، اس نے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا، پاکستان کی روایات کو خراب کیا. جتنی دہشت گردی، اس کے لیے ہاؤسنگ، اس کے لیے فیسیلیٹیشن اس کے اندر ہی رہی ہے نا. اور ہم نے تو دیکھا نا، ہم تو صرف وٹنس نہیں ہیں، ہم وکٹم ہیں سب اس سب کے. آنکھوں سے دیکھا ہے سارا کچھ، اور اس پہ ساری حکومتیں دیکھا نا، اس میں رائٹ کی حکومتیں، لیفٹ کی حکومتیں، پیپلز پارٹی، اپنا مسلم لیگ، جتنی بھی تھیں ایک ہی طرح سب چلی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یہ بہت اہم فیصلہ ہے. اب اس کو کوئی ایکسٹینڈ یونائٹڈ نیشن کے کہنے کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کو کہنا چاہیے کہ وہ افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جتنی جدوجہد $ٹریلینز امریکہ خرچ کر رہا ہے، تھوڑے سے اس سے لے کر ان کو بھی وہیں پر